میں نے کہا کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ جس کے ساتھ ریپ ہو یا کوئی زیادتی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے اس کو انصاف نہیں دینا، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، وہ طلاق یافتہ ہے۔ مختارہ مائی ایک نام نہیں، ایک آواز ہے۔ ایک جرگے نے انصاف کے نام پر ظلم کا حکم دیا، لیکن ایک عورت نے خاموشی کی بجائے سچ کا راستہ چنا۔ جہاں طاقت بول رہی تھی وہاں اس نے ہمت سے جواب دیا۔ جہاں نظام کمزور پڑا وہاں اس نے خود کو مضبوط بنایا۔ یہ کہانی صرف ایک ظلم کی نہیں بلکہ ایک عورت کی ہمت، مزاحمت اور جدوجہد کی ہے۔ سوال آج بھی زندہ ہے، کیا انصاف طاقت کے آگے جھک جاتا ہے یا ایک آواز نظام کو بدل سکتی ہے؟ مختارہ مائی ایک متاثرہ نہیں، ایک علامت ہے۔ وہ عورت جس کا بھری پنچایت کے سامنے ریپ کیا گیا۔ درندگی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برہنہ حالت میں اسے گھسیٹتے رہے۔ اس کو مارنا چاہتے تھے مگر وہ دنیا کی تمام مظلوم عورتوں کی آواز بن گئی، اور پھر ایسی طاقتور عورت بنی۔ مشرف جیسا ڈکٹیٹر بھی اس سے خوف کھاتا تھا۔ سیاستدان، جاگیردار، مقامی وڈیرے سب اس سے دور بھاگتے تھے۔ جون 2002 کی ایک جلتی ہوئی دوپہر تھی۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کا ایک چھوٹا سا گاؤں میر والا اپنی گلیوں میں دھوپ سمیٹے خاموش پڑا تھا، اور اس خاموشی میں ایک ایسا ظلم ہوا جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مختارہ مائی کے 12 سالہ بھائی شکور پر الزام لگایا گیا کہ اس کا تعلق مستوئی قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ ہے، اور یہ الزام بھی اس طاقتور قبیلے نے گھڑا تھا جس کے ہاتھ میں اتحاد کی زمین بھی تھی اور ضمیر بھی۔ آخر جرگہ بٹھایا گیا، وہی جرگہ جسے گاؤں والے انصاف کا نام دیتے ہیں۔ مستوئی قبیلے کے سرداروں نے فیصلہ سنایا کہ مختارہ مائی کو معافی مانگنے کے لیے بلایا جائے، اور جب وہ آئیں تو انہیں ایک کمرے میں گھسیٹ کر 4 مردوں نے اجتماعی زیادتی کی، جبکہ 10 افراد باہر کھڑے رہے، اور یہ سب ہوتا رہا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد انہیں برہنہ حالت میں گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے، ایک عورت جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئی، اسے اس طرح توڑا گیا، ذلیل کیا گیا کہ معاشرہ چاہتا تھا کہ وہ گھر جائے اور خاموشی سے مر جائے۔ رواج یہی کہتا تھا کہ ایسی عورت کو خودکشی کر لینی چاہیے، لیکن مختارہ مائی نے یہ نہیں کیا۔ کورٹ میں تھے تو ایک جج صاحبان نے، میں نام لے لوں گی، تو سپریم کورٹ میں، اچھا، تو وہ کہتا ہے یہ اس کے ساتھ کیس مان لیتے ہیں ریپ ہوا ہوگا، لیکن یہ شادی شدہ۔ میں نے کہا کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ جس کے ساتھ ریپ ہو یا کوئی زیادتی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے اس کو انصاف نہیں دینا، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، وہ طلاق یافتہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے ان دو جو جن کو طلاق ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی ریپ ہوتا ہے، کوئی پنچایت بیٹھتی ہے، تو ان کو انصاف دینا ہی نہیں ہے۔ مختارہ مائی نے پولیس رپورٹ درج کروائی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غریب ان پڑھ عورت نے پورے نظام کو للکارا۔ 1 ستمبر 2002 کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 6 ملزمان کو موت کی سزا سنائی۔ لگا شاید انصاف ہوگا، لیکن پھر وہی ہوا جو اس ملک میں طاقتوروں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر 5 ملزمان کو بری کر دیا اور چھٹے کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا، اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم ہوا۔ اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے مختارہ مائی کو ملک سے باہر جانے سے روکا، کیونکہ وہ پاکستان کی بدنامی نہیں چاہتے تھے، یعنی سچ کو دبانا ضروری تھا۔ عزت اس ملک کی بچانی تھی، اس عورت کی نہیں جو مٹی میں رولی گئی تھی۔ آخر وزیر کا پیغام آیا کہ مختارہ مائی ملزمان کے خلاف مقدمہ واپس لے لیں، ورنہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے ہمارے انصاف کی حقیقت۔ لیکن مختارہ مائی نے ہار نہیں مانی۔ مختارہ مائی نے حکومت سے ملنے والے معاوضے کو اپنے گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول بنانے پر لگا دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ
تعلیم ہی اس ظلم کا علاج ہے۔ وہ عورت جو خود کبھی اسکول نہیں گئی، اس نے دوسروں کے لیے اسکول کھولے۔ وہ عورت جسے توڑا گیا تھا، اس نے دوسروں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ ایک انٹرویو میں مختارہ مائی نے خود کہا کہ ان کی کہانی نے گاؤں کی دوسری عورتوں کو بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت دی۔ آج ضلع مظفر گڑھ کی اس بیٹی کو دنیا جانتی ہے۔ گلیمر میگزین نے انہیں سال کی بہترین خاتون کا اعزاز دیا۔ اقوام متحدہ نے انہیں بلایا، امریکہ نے انہیں سنا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میروالا کی ایک عام عورت نے ثابت کر دیا کہ اگر ارادہ ہو تو ایک اکیلا انسان پورے نظام کو آئینہ دکھا سکتا ہے۔ مختارہ مائی صرف ایک واقعے کا نام نہیں، وہ ہر اس عورت کی آواز ہے جو خاموش کر دی گئی۔ وہ ہر اس انسان کی امید ہے جسے لگتا ہے کہ اکیلا لڑنا بیکار ہے، اور وہ ہر اس سوال کا جواب ہے جو ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ظلم کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مختارہ مائی نے بھی نہیں جھکایا۔ آئیے آج ہم مل کر عہد کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے جس حد تک لڑنا پڑا لڑیں گے، اور ہر اس فرد کا ساتھ دیں جو اپنے حق کے لیے کھڑا ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے۔